دعوت، تبلیغ 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 کیے جاؤ. اور یہاں بھی بڑا سمپل فارمولا سامنے آیا. بھئی جب سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے خود بخود نظام بدل جائے گا. تم لوگوں کو بدلو. جب سب ٹھیک ہو جائیں گے نظام بدل جائے گا. کتنا سادہ، کتنا آسان نسخہ ہے. لیکن کیا سب لوگ کبھی دنیا میں آج تک بدلے ہیں؟ کیا خود حضور کے زمانے میں سب لوگ بدل گئے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ معاشرے کے اندر مختلف قسم کی قوتیں موجود ہوتی ہیں. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. سورہ شورى میں سورہ حدید میں جو فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے ہم نے لوہا بھی تو اتارا ہے. اس کے اندر چونکہ جان کا اندیشہ ہے. محض تبلیغ کرتے رہو تو ٹھیک ہے، تکلیف تو کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. گھر سے نکلے ہوئے ہیں، باہر گھوم رہے ہیں، مسجدوں میں فرش پر سو رہے ہیں، گھر کا آرام نہیں ہے، آسائش نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، بالکل تکلیفیں جھیلی ہیں. جان کا اندیشہ تو نہیں ہے نا. اس حوالے سے یہ بھی بڑا سیف راستہ نظر آتا ہے. لیکن یہ راستہ میں جس قدر سیدھا نظر آتا ہے اتنا ہی یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل ایک لا حاصل ہے کہ صرف تبلیغ کے ذریعے سے اگر ہو سکتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھ میں تلوار نہ دیتے. اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو معاملہ ہے، اور یہ حضور کسی مسلمان کا خون زمین پر گرنا تو دور کی بات ہے، کسی کافر اور مشرک کا خون بھی گرنا گوارا نہ کرتے اگر محض تبلیغ کے ذریعے سے کوئی نظام بدلا جا سکتا. اور حضور سے بڑا مبلغ کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑا واعظ کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑا مربی کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑا مزکی کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ ہے دوسرا دو پگڈنڈی جس پر کہ یہ تحریک مڑی ہے. اور یہ نوٹ کر لیجئے، اس میں ایک بات ہے جو اس وقت کہنے کا تفصیل سے موقع نہیں ہے. تبلیغی جماعت کا بھی جو اصل تاسیس ہوئی تھی وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھیوں میں سے بعض نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو شیخ الہند کی جماعت کا آدمی ہوں. ان کے پیش نظر نقشہ کچھ اور تھا. فوری طور پر جو میوات کے علاقے کے اندر کے جو شدی کی تحریک شروع ہوئی تھی اس کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا تھا، لیکن وہ نہیں تھا، ابدی نہیں تھا، مستقبل نہیں تھا. بعد میں بہرحال اس کی قلب ماہیت ہوئی ہے اور اسی راستے کے اوپر جو سمجھ لیا گیا کہ بس یہی آخری راستہ ہے اور یہی واحد طریقہ ہے اور یہی در حقیقت جو ہے یہ مسنون طریقہ ہے.